خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں وہ الیکشن کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس پر شکوک و شبہات اٹھا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جنوری میں بھی ان کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے۔ الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر اس چیز کی تردید کی اور کہا ہے کہ ہر حال میں جنوری کے آخری ہفتے میں وہ الیکشن کرائیں گے۔ کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ ایک باضابطہ طور پر تاریخ نہیں دے رہے۔ وہ جب مردم شماری کے مطابق، نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد ایک واضح تاریخ الیکشن کی سامنے آ جائے گی، شیڈیول آ جائے گا اور اس کے مطابق سارے سیاستدان، ساری سیاسی جماعتیں رولز اینڈ پروسیجر کے مطابق اپنے کاغذات جمع کرائیں گی اور اس کو فالو کریں گی اور پھر ہم سارے الیکشن میں چلے جائیں گے۔ ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس شکوک و شبہات سے کسے فائدہ ہے؟ اور بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کو شاید زیادہ فیور دی جا رہی ہے۔ اس پر بھی آج گفتگو کرتے ہیں اور وہ کون سی جماعتیں ہیں جن کو فیور نہیں دی جا رہی۔ اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے واضح طور پہ کہا جو لوگ دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں، جو لوگ ریاستی املاک کو جلانے میں ملوث رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں یا ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکتا ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، سینئر سیاستدان ہیں، بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب آپ کا۔ زاہد خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ذوالفقار علی بدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اقبال ظفر جھگڑا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ذوالفقار علی بدر صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ شکوے شکایات ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ یہ جنوری میں الیکشن کی بات تو اپنی جگہ پہ ہوئی، آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ کسی ایک جماعت کو فیور دی جا رہی ہے، کون کس کا فیوریٹ ہے آج کل، لیکن ایک ڈیمانڈ آپ کی اور بھی آئی، وہ یہ کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، ان کے بغیر الیکشن جو ہے ان کی کریڈیبلٹی صحیح نہیں ہوگی۔ اگر ایک شخص عدالت سے کنوکٹ ہو گیا، ڈسکوالیفائی کر دیا اس کو الیکشن کمیشن نے، اور اس کے بعد 9 مئی سائفر توشہ خانہ نہ جانے کتنے کیسز ان کے خلاف ہیں، پھر بھی آپ انسسٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو الیکشن لڑنے کی اور سیاسی میدان میں اترنے کی اجازت ملنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک عوامی جماعت ہے اور ہمیں کسی کے نہ آنے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ کسی کے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اور جو آپ کا یہ پرٹیکولر، میں پہلے دوسرے سوال کا جواب آپ کا دے دوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی، ہم تو بات کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو، جو پولیٹیکل فورسز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اجازت ہونی چاہیے پاکستان کے اندر الیکشن کی پارٹیسپیشن کی، ان کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں پہ بات آ جاتی ہے 9 مئی کے حملے کے حوالے سے، جو سرکاری تنصیبات پہ یا ملٹری تنصیبات پہ حملہ کیا گیا، جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ ان کو چھوڑا جائے، نہ کبھی ہماری قیادت نے کہا، نہ لیڈرشپ نے کہا۔ جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو بالکل کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے۔ جہاں پہ بات آ جاتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو ہم 12 دفعہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ الیکشن کا سکیجول اناؤنس کر دیں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات آتی ہے تو آپ پہلے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کرتے تھے کہ ایک تاثر آ رہا ہے اور وہ تاثر یہ بتا رہا ہے کہ کسی ایک جماعت کو سپورٹ دی جا رہی ہے یا اس کی خاطر جو ہے معاملات کو اس کی طرف ٹلٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک اب تو سوال ہے، تاثر بھی نہیں رہا، اب تو وہ حقیقت پہ مبنی بات ہے۔ اس پہ تو اب ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے کہ کس کی طرف کس کا جھکاؤ ہے اور کس کی طرف نہیں ہے۔ ہر چیز بالکل عیاں ہے، یہ چڑھتے سورج کی مانند ہے، نظر آ رہی ہے کہ کون کس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ اب تو میرا خیال سے ہمارا کہنا یا اچھا، کہنا 9 کہ مئی کے عوام میں واقعات کوئی میں تاثر 9 پایا مئی جا کے رہا ہے، 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں، آپ کے خیال میں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں ملنی چاہیے۔ کیوں ملنی چاہیے؟ اگر وہ پاکستان کی جو ایسٹس ہیں، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کو کیوں ملنا چاہیے؟ یہ تو کوسچن بھی نہیں۔ کوئی بھی پیٹریوٹک آدمی جس کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہوگا، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، چاہے کسی کا بھی تعلق کسی جماعت سے بھی ہو۔ اس ملک کی وجہ سے ہی باہر ہیں، اس ملک کی وجہ سے ہی ہماری عزتیں ہیں، اس ملک کی وجہ سے ہی سیاست ہے۔
اگر یہ ملک نہیں ہے اور ملک کی سیکیورٹی سلامتی ملک کے ساتھ لائل نہیں ہے اور ملک کے معاملات پہ اداروں پہ حملہ کرتے ہیں اور اس کو آپ یہ چھوٹ دے دیں کہ وہ ایک دن جا کے 9 مئی کے واقعات پہ حملہ بھی کریں حکومتی اور سرکاری اور ملٹری تنصیبات پہ اور کل کو اس کو یہ چھوٹ دے دی جائے کہ وہ آ کے کرے. ہاں اس کے اندر جو لوگ انوالو نہیں ہیں یا اس پارٹی کے جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, اس پارٹی کو بھی اجازت ہونی چاہیے اور اس پارٹی کے اندر جو آپ سیاسی کے لوگ چلیں ہیں. یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی جماعت کے کچھ سینئر رہنما یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اس الیکشن پروسیس میں شامل نہ ہوئے, ان کو حصہ لینے نہ دیا گیا, سو الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھے گا. پھر آپ کی بات میں مانوں یا ان لوگوں کی یہ جو بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پارٹی کے اندر بھی اور ویسے بھی اوورال بھی ہر ایک کا ایک اپنا پرسنل تجزیہ ہوتا ہے, اپنے پرسنل انالیسز ہوتے ہیں. اس پہ پارٹی لیڈرشپ نے جو بات کی ہے, میں نے آپ کو وہ بات کی ہے کہ 9 مئی کے واقعوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ پارٹی لیڈر کی پالیسی ہے, ہم اس کے اوپر بالکل سٹینڈ کرتے ہیں. ہاں اگر اس کے اوپر جو لوگ انوالو ہیں ان کو بالکل عدالت کا اور کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اگر کوئی پارٹی کے ٹھیک. اندر کوئی اپنا ذاتی تجزیہ یا اپنا ذاتی انالیسس پیش کرتا ہے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہماری پارٹی میں تو اجازت ہے, کوئی بھی بات کہہ سکتا ہے اور اس کے اوپر لوگوں کو اتنی آزادی رائے ہونی چاہیے. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اختلاف رائے ہونے سے مطلب ہے وی شوڈ ایگری ٹو ڈس ایگری, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی آرا کا مطلب ہے کہ آپ ملک کی سلامتی کے اوپر آپ کمپرومائز کر دیں. ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا چلیں, زاہد خان صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. اب یہ جو بات کر رہے تھے ذوالفقار علی بدر صاحب, لیکن پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما جب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اگر موقع نہ ملا ڈسپائٹ کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں اگر ملوث ہیں تو پھر الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھ جائے گا, تو یہ کیا اس سوچ کو ہم صرف اختلاف رائے یا آزادی رائے کی طرف کہیں یا یہ کوئی سیریس ڈاؤٹ یہ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو ابھی جب یہ پیپل پارٹی کے دوست کی بات سنی تو اس میں مجھے ایسا تاثر نہیں ملا کہ وہ کہتا ہے کہ جی 9 مئی میں جن نے جرم کیا اس کو ملے. دیکھیں ایک بات واضح ہے, ہم تو عوامی نشستر پارٹی ہمیشہ کے لیے جمہوریت پہ اور جمہوری اداروں پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے جرم کیا ہے, دیکھیں ایز اے ہول پارٹی کو کبھی بھی اس ملک میں اگر آپ کریں گے تو اس کا آپ کو تاریخ پڑھے, تاریخ میں ایسے واقعات ہوئی ہے لیکن پارٹی ختم نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ غلط ایکشن کریں گے تو وہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ غلط ایکشن جو ہوتا ہے, چاہے وہ عدالت کی طرف سے ہوتے, آج نواز شریف کا دیکھو, اس سے پہلے جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا, اس سے پہلے جو نیب کے ساتھ ہوا تھا, تو یہ ساری چیزیں ایسی کہانیاں ہیں کہ یہ پھر کھل کر سامنے آتی ہے. میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو یہ کہ الیکشن تو ہر صورت میں ہونے چاہیے اور جنوری کے جو آخری میں کہتے ہیں ان کو شیڈول دینا چاہتی ہے. یہ صرف پیپل پارٹی کا مطالبہ نہیں ہے, تو سب لوگوں کا مطالبہ ہے کہ یہ آپ الیکشن کرا دیں, کیونکہ آپ کی جو مشکلات اس وقت ملک کی یہ بغیر الیکٹڈ گورنمنٹ کے بغیر نہیں حل ہو سکتے ہیں. جب اسمبلی آپ کی موجود نہ ہو, جب آپ کے ملک میں جمہوریت و آئین ہو اور اس کے لیے جو ایک ادارہ ہے وہ موجود نہ ہو. تو اچھا زاہد خان صاحب یہ فرمائیے, سیاسی جماعت کیا کہلاتی ہے؟ مطلب سیاسی جماعت سے مراد کیا ہم لیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے, اس کی ٹاپ لیڈرشپ ہے, سیکنڈ ٹیئر ہے, تھرڈ ٹیئر ہے, اس کے نیچے اس کے ممبران ہیں, کارکنان ہیں, ایک بہت بڑی تعداد ہے. مطلب اگر پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ایک فیصلہ کر لے, غلط فیصلہ کر لے, غلط کام کا فیصلہ کر لے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر دے, سو کیا یہ کہیں گے یہ پارٹی کی پالیسی تھی یا نہیں؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ وہ ایک بات میں واضح کروں, چاہے سیکنڈ ہو یا تھرڈ ہو یا فرسٹ ہو, جب پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرتے تو اس سے نیچے اثرات آتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جی نیچے سے اثرات اوپر چلے جاتے ہیں. ہمیشہ کے لیے اوپر جو لیڈرشپ بیٹھا ہوتا ہے وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے, اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن اس کی اثرات جب نیچے تک آتے تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری لیڈرشپ کی ہوتی ہے. اس لیے پھر پولیٹیکل پارٹیز بنتے ہیں, اس لیے اس کے ادارے بنتے ہیں, اس لیے اس کے سربراہان بنتے ہیں, تاکہ ایک اسٹیم جو آپ کا جو عوام کا ایک لہر ہے وہ صحیح سمت چلے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح تو موو پہ نکلتے ہیں اور موو کی جو مرضی کر دے, لیکن جب پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے تو کچھ نہیں. یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے زاہد خان صاحب کہ اب بات ہو رہی ہے کہ جی مئی 9 میں
جو لوگ ملوث تھے انہوں نے یہ ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا اور ریاستی اداروں کو نقصان پہنچایا, پاکستان کو نقصان پہنچایا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چند افراد کا فیصلہ تھا, کچھ کہتے ہیں کیونکہ چند افراد جو تھے وہ پارٹی کی ہائی کمانڈ میں سے تھے, ان کی کور کمیٹی تھی, تو اس کو پارٹی کا فیصلہ تصور کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ چند افراد کا فیصلہ تصور کرنا چاہیے یا ایز اے پارٹی ایز اے ہول؟ دیکھیے جی, کچھ بھی ہو, پارٹی لیڈرشپ اس کے ذمہ وار ہوتے ہیں, چاہے کوئی بھی بیٹھے ہو اوپر. اور سب سے بڑی بات ہے یہ نہیں ہوتے کہ یہ نیچے ہو, کور کمیٹی ہو, کچھ بھی کمیٹی ہو. دیکھیے سب پولیٹیکل پارٹیز کے کس کی کور کمیٹی ہوتی ہے, کس کو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے, کچھ کے ہر ایک پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے. جب ڈیسیجن لیا جاتا ہے تو وہ پھر امپلیمنٹ لیڈرشپ کرتا ہے, اس کو وہ کمیٹی نہیں کرتی, وہ کمیٹی تو ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ ذمہ وار تو ظاہر ہے کہ لیڈرشپ ہوتا ہے, اور جو بھی فیصلہ جو لیڈرشپ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ اچھا ہو یا برا ہو, وہ اثرات اور اس کی ذمہ وار. آپ کی بات سے میں یہ اندازہ لگاؤں کہ 9 مئی میں کے واقعات جس طرح بھی ہوئے یا تحریک انصاف کی جو بھی اس میں انوالومنٹ تھی وہ ایک جماعت کا فیصلہ تھا, وہ کسی فرد کا یا انڈیویجولز کا نہیں تھا, افراد کا نہیں تھا. نہیں, میرے مقصد اپنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پارٹی کا تبھی ہوتا ہے جب لیڈرشپ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس پارٹی کا اس وقت کے جو لیڈرشپ تھی یا جو اس کی کور کمیٹی تھی, جو ڈیسیجن ہوئے. لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اب وہ عدالتوں میں وہ جو کیسز ہے وہ چل رہے, اگر عدالتوں سے اس کو سزا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو وہ نہیں الیکشن میں حصہ لے سکتے. اگر عدالت ان سے سزا نہیں ہوتی, لیکن عدالتیں بھی شفاف طریقے سے یہ جو مقدمات وہ چلائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل شرمندگی عدالتوں کو اٹھانا پڑے جو ہمارے تاریخ کا حصہ بن چکے. میں واپس آتا ہوں. اجمل وزیر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 9 مئی چند افراد کا فیصلہ تھا یا پوری پارٹی کا؟ دیکھیے شہزاد صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے تو ایک چیز ہے کہ چونکہ اس کے اوپر اتنی باتیں ہو چکی ہے اور اس کے اوپر لیکن واضح جواب کوئی نہیں آیا. نہیں, لیکن اس کے اوپر ایک تحقیقات ہوئی ہے, اداروں نے تحقیقات کی ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد کورٹ میں بھی کیس چل رہے ہیں, لوگ اس میں پکڑے جا چکے ہیں, کچھ لوگ جو ہے نا وانٹڈ ہے, ان کو ابھی پکڑنا ہے, وہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. اب یہ فیصلہ میرے خیال میں کہ تب ہم اس پہ کوئی بات کر سکتے ہیں کہ عدالتیں کیا فیصلہ کریں. مجھے ایک بات بتائیں نا, عدالتوں نے تو یقیناً کارروائی کرنی ہے. 300 وٹنسز کی جو ہے پوری ایک طویل لسٹ ہے پروسیکیوشن کی, وہ کب آئیں گے, اپنا بیان قلم بند کرائیں گے, کب کراس ایگزامینیشن ہوگی, کتنے مہینے کتنے سال لگیں گے, وہ الگ بحث ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے جتنے اہم پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ سب کے سب جو ہیں اس میں نامزد ہو چکے ہیں, یا وہ ان کے بارے میں انکشاف ہو چکے ہیں, یا جو لوگ چھوڑ کے گئے انہوں نے کہا ہاں جی ہمیں یہ لوگ ہدایات دیتے تھے. اب اگر چند ایک لوگ اس میں شامل نہیں ہیں اور ایک اکثریت پارٹی لیڈرشپ کی ان کے اوپر یہ الزام ہے یا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ جی ہم واقعی ہم اس کام میں تھے, تو ہم اس سے کیا کہیں؟ پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ, پارٹی کا فیصلہ, انفرادی لوگوں کا فیصلہ, کیا کہیں؟ شہزاد, اس میں دو چیزیں. ایک یہ ہے کہ وہ لوگ جو 9 مئی تک پارٹی میں تھے اور 9 مئی تک وہ ان پارٹی کی میٹنگز میں تھے, اور وہ لوگ جو اس وقت زومنگ پہ میٹنگز میں ہوتے تھے اور ڈیسیجن لیتے تھے یا ڈیسیجن کرتے تھے, ایک تو وہ لوگ تھے, ٹھیک ہے جی. اب اس میں سے بھی کافی لوگ آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی 2 مہینے کے بعد, تو کوئی 3 مہینے کے بعد, کوئی 4 مہینے کے بعد, کوئی 5 مہینے کے بعد آہستہ آہستہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت یہ غلط ہو گیا تھا, اور کافی تو وہ پارٹی ابھی اگر آپ دیکھیں جو یہ کچھ لوگوں نے جو ابھی پارٹی ریسنٹلی چھوڑی ہے ان کی آپ دیکھیں, انٹرویو دیکھیں. چلو وہ ایک کے بارے میں تو وہ سوشل میڈیا پہ کہ جی پتہ نہیں کوئی زبردستی ہے یا فلاں فلاں, لیکن اس کے بعد وہی بندہ جب دوبارہ آ جاتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے, پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور وہ پھر اس کے اوپر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی زور زبر. ایک آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جو لوگ 9 مئی تک پارٹی میں شامل تھے, تو اس کا ہم یہ مطلب اخذ کریں کہ وہ پارٹی فیصلوں میں, پارٹی ڈیسیجن میں بھی ساتھ تھے لیڈرشپ کے, اور اس کے بعد 9 مئی کے بعد جب تحریک انصاف کے سربراہ نے کہا کہ اگر دوبارہ مجھے گرفتار کیا تو دوبارہ ایسا کچھ ہوگا, اس کے اوپر تو کسی کا مذمتی بیان ہم نے نہیں سنا. نہیں, یہاں سے تو شہزاد, یہاں سے آپ وہ کریں, اندازہ لگائے کہ میں تو خیر اس چیز پہ وہ ہوں کہ جو لوگ اس کے بعد بھی تھے, 2 مہینے تک تھے, 3 مہینے تک تھے, اور سٹل تو وہ فیصلوں میں وہ تھے, اور وہ خود مان رہے ہیں کہ ہاں جی
اب میں کس کا نام لوں، تو انہوں نے تو خود کہا ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے، کسی نے پریس کانفرنس میں کہا ہے، تو کسی نے ٹی وی ٹاک شو میں کہا ہے یا انٹرویو میں کہا ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ ہاں جی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ پھر اس طرح کیا جائے، اس طرح کیا جائے. اس میں تو میرے اور آپ کے کہنے سے، کسی اور کے کہنے سے نہیں، وہ لوگ جو اس وقت امپورٹنٹ فیصلے کر رہے تھے ان لوگوں میں سے لوگ بول رہے. نہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر الیکشن میں نہیں آئے تو الیکشن کی کریڈیبلٹی پر کوسچن مارک بن جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، ان کو کیا خطرہ ہے؟ میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں. کس کو کس سے لڑانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز اور ہے کہ اس میں آپ اگر اوورآل بات کر لیں تو پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے وہ مختلف آ رہا ہے. ذوالفقار علی بدر صاحب تو اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے میں وہی کہہ رہا تھا. یہ ڈیفرنس آف اوپینین، اختلاف رائے ہے. بدر صاحب کی بات جو میں نے سنی، آپ نے سنی ہے، اس میں اور ان کے کچھ اور لیڈران میں کافی کنٹرڈکشن میں نے دیکھا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ کیا. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو 11 تھی یا 12 تھی، یہ اب سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ حکومت میں تھے تو یہ سارے سیم آپ کو نہیں لگتا کہ 9 مئی کے واقعات کو لے کے ہر جماعت اپنے طور پہ ایک پالیٹکس کھیل رہی ہے؟ حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، یک زبان ہونا چاہیے. اگر واقعہ غلط ہے تو غلط ہے. نہیں، لیکن یہاں پہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم تو ملک کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، ہم تو اپنی اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ الیکشن کمپین ہم نے کس چیز پہ کرنا ہے. ایک حقیقت ہے، اور اس کے لیے نیریٹو ہم نے کیا بنانا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اپنے ووٹر کو اٹھانا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. اب اگر آپ اس وقت جائیں جب 9 مئی واقعہ ہوا تھا، اس وقت حکومت کس کے پاس تھی؟ میں شہزاد آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس وقت حکومت میں تو یہ ساری سیاسی جماعتیں موجود تھیں، اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کا اس وقت کا سٹانس اٹھا کر دیکھ لیں اور آج کا سٹانس، تو آپ کو زمین آسمان کا فرق. میں اسی پہ آگے مزید بات کرتا ہوں. اقبال ظفر جھگڑا صاحب، آپ پہلے تو انتظار کا شکریہ. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی جماعت جنوری 2024 میں الیکشن کی حامی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، میری جماعت جو ہے وہ ہر صورت میں جلد سے جلد الیکشن کی حامی ہے، چاہے 2024 میں ہو اور اس سے پہلے بھی اگر ہو سکیں تو ہم کبھی بھی الیکشن سے پیچھے ہٹنے والی جماعت نہیں ہے. ہمارا لیڈر اللہ کے کرم سے اس کی جو پریویس ہسٹری ہے، ریکارڈ ہے، اس کو دیکھ لیں آپ. وہ کبھی بھی الیکشن سے بھاگے نہیں، حالانکہ ان کو 2-3 الیکشنز میں تو حصہ لینے نہیں دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ 2002 کے الیکشن میں اور 2012 کے الیکشن میں، جا کے 2018 میں سب پراپرلی انہوں نے الیکشن اپنا کنٹیسٹ کیا تھا کہیں. تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ الیکشنز میں حصہ نہ لائیں یا الیکشن کو لیٹ کرنے کی بات کریں. وہ تو آلریڈی آتے ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ارلی الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن از دا آنسر ٹو اسٹیبلٹی. پاکستان کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے، پاکستان کو ہم نے اگر بچانا ہے، تو میاں نواز شریف کا یہ بیانیہ شروع سے ہے کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز انشور کرنے پڑیں گے. unless and until this is done you can't do it. دیکھیں نواز شریف ماشاءاللہ ایک بہت ہی خوشبخت انسان ہے. وہ جب بھی اس ملک میں آئے ہیں، اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کر گئے ہیں. آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں، موٹر ویز کو دیکھ لیں، سی پیک کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو زرعی خود مختاری ہے اس کو دیکھ لیں، زرعی ترقی میں جو ہم نے وہ کیا ہے، مہنگائی جو دیں گے لوسٹ سطح کی مہنگائی جو ہے وہ نواز شریف کے دور میں رہی ہے. نواز شریف نے اس ملک میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا. موٹر ویز میں تو آج کل دیکھ لیں، لوگ خود کہتے ہیں، میں نے بڑے ایسی جماعتوں کے جو نون کے خلاف ہیں، لیکن ان کی لیڈرشپ کو میں نے سنا ہے کہ جب موٹر وے پر ہم چلتے ہیں تو چاہے ہم کچھ کہیں یا نہیں، ہمارا دل کہتا ہے کہ نواز شریف کو دعا دو کہ یہ موٹر ویز بنائیں. آج دیکھ لیں، آج ڈی آئی خان جیسے اگلا سے آپ شروع ہو جائیں، ڈی آئی خان 2 گھنٹے میں پہنچ جانتے ہیں. یہ چیزیں کب ہوئی تھی؟ یہ صرف اور صرف نواز شریف کے دور میں ہوئی ہیں. نواز شریف نے کیے ہیں، انہوں نے ہمیشہ خوشحالی کی ہے. نواز شریف کے دور میں ہم ایٹمی قوت بنے ہیں. میں خود ان کے ساتھ تھا جو دھماکہ ہم نے بلوچستان میں جا کے کیا تھا.
I am You were the witness going to to that. آپ میرا tell the سوال nation سنیے گا کہ I was there. صاحب، آپ کو میں نے خود دیکھا ہے کہ نواز شریف نے کس طریقے سے وہ دھماکہ کیا تھا اور کتنی خوشی کا اظہار کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سوال سنیے گا، لسن ٹو می. کہ اب انشاءاللہ پاکستان وہ جھگڑا صاحب کو شاید آواز میری نہیں جا رہی، اس لیے سوال سننے سے وہ قاصر ہے. اقبال جھگڑا صاحب سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی ایک اچھی کوارڈینیشن رہی ہے، لیکن آپ لوگ یہ خدشات الزامات جو آپ کے خلاف لگ رہے ہیں اس کو دور کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں یہ ایٹمی قوت جو ہے وہ آج بھی دیکھ لیں، آج بھی امریکہ جیسے قوت کہتی ہے کہ چلیں میں ایک وقفہ لیتا ہوں جھگڑا صاحب، اس کے بعد آپ کی جانب آؤں گا سوال کے ساتھ. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کروں گے. چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان، بچوں کی پیدائش میں وقفہ، بہتر چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان، بچوں کی پیدائش میں وقفہ، بہتر تعلیم، بہتر پرورش، محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب. کشمیر کی کچھ وادیوں میں کرفیو سخت کر دیا گیا ہے. باز کے ڈر سے چڑیا اڑنا تو نہیں چھوڑتی نا؟ ایک ماں صبر کیسے کر سکتی ہے؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اقبال ظفر جھگڑا صاحب، زاہد خان صاحب، اجمل وزیر صاحب اور ذوالفقار علی بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کر رہے تھے اس سے پہلے 9 مئی کے واقعات، سیاسی جماعتیں کیسے اس پہ اپنا موقف ایک رکھے ہوئے ہیں یا تبدیل کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ الیکشن سے پہلے الیکشن کے بارے میں جو شکوک و شبہات کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ سے مراد یعنی کہ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ ایک دفعہ پھر ہمیں تو پتہ ہے لیکن چاہوں گا ناظرین کی سہولت کے لیے ایک دفعہ پھر ذرا اس کو دہرا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب وہ وزیر اعظم تھے اور اس کے بعد جو ان پہ کیسز بنے، اس پر فیصلہ ہوا، وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، کیا ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی تھی یا نہیں؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے ہمارے خلاف آیا یا ہمارے حق میں آیا، ہم نے کورٹ کے فیصلے کو کے ساتھ ایگری کیا یا نہیں کیا. ہم کورٹ کے فیصلے کو، عدالتوں کو، ججز کا احترام کرتے آئے ہیں. بعض فیصلے ہمارے حق میں بھی آئے تو ہم نے کیے. ابھی بھی جو ججز نے کیا تھا ہم کورٹ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. جو میاں صاحب کے خلاف آیا تھا وہ میرٹ پہ تھا یا نہیں تھا ہمیں نہیں پتا، because we were not a party to the case. اچھا آپ کو نہیں، لیکن چیز یہ we were not the party to the case. اچھا لیکن دیکھیں دو چیزیں ہیں نا. لیکن چیز یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے، مثال سے ایک چیز آپ کو بتانے لگا، ایک چیز ایک مثال سامنے رکھتا ہوں، آپ جواب دے دیں گے پھر بڑا آسانی اس کا. آپ ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ آیا، آپ آج تک اس کو عدالتی قتل کہتے ہیں، آپ نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ نے اسے تسلیم نہیں کیا. کچھ لوگ ہوں گے یقیناً جو اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوں گے. سوال یہ کہ اگر فیصلہ آ گیا تو چاہے آپ کے حق میں ہے یا نہیں ہے، آپ نے اسے تسلیم کرنا ہے، لیکن اس پر آپ ایک کامنٹ کر سکتے ہیں فیئر
اس پہ بات کر سکتے ہیں, کچھ حد تک تنقید بھی کر سکتے ہیں. تو اسی کانٹیکس میں نے میاں صاحب کے فیصلے کا آپ سے پوچھا ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو کیس ہے نا, اگر میاں صاحب کے کیس کو اکاؤنٹیبلٹی کی مد میں دیکھا جائے, اس ملک میں تو کبھی کسی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی اگر ہوئی ہے یا کسی کو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر جسٹیفائی کیا ہے تو وہ تو آج تک سپریم کورٹ نے کبھی اس کے اوپر جسٹیفائی فیصلہ ہی نہیں دیا. یہاں پہ تو لوگ کئی سال ویٹ کرتے رہتے ہیں. تو میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ ایک سیاسی ڈیسیژن تھا, کورٹ نے کر دیا, ٹھیک ہے, سیاسی ڈیسیژن تھا, کورٹ نے کر دیا. اصل میں اس کی میرٹ کے اوپر پروپ کرتے میاں صاحب کے اوپر جو بھی جسٹیفیکیشن تھی ان کی سورسز آف انکم کی, اگر وہ بنتی تھی تو ٹھیک تھی, اگر نہیں بنتی تھی تو میاں صاحب کو کنوکٹ کر دیا جاتا. لیکن میاں صاحب اچھا, کو کر اگر دیا اب وہ گیا. عدالتوں سے ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں, میں کسی کی فیور نہیں کر رہا, لیکن اگر وہ ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور بظاہر آپ کو یعنی کہ دیگر جماعتوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انہیں شاید ریلیف مل بھی جائے, تو اس میں کوئی بری بات ہے؟ مل گیا ان کو ریلیف. میاں صاحب کو تو ریلیف ہر جگہ سے ملتا جا رہا ہے. چیز یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ کسی کو عدالت سے ریلیف ملنا کوئی غلط بات ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ریلیف ملنا چاہیے, لوگوں کو ملنا چاہیے, پر یہ جو عدالتیں ہیں یہ عدالتیں کورٹ آف جسٹس نہیں ہیں, دیز آر دا کورٹس آف لا. یہاں پہ قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے, انصاف کے مطابق نہیں. یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ اگر ہم نے ملزم اور مجرم کا یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں آپ کی ٹاپ لیڈرشپ جو تھی وہ جیل میں بند تھی, اور آپ پہ کیسز بنائے گئے جسے آپ کہتے ہیں جھوٹے کیسز تھے, لیکن اب وہ سلسلہ میں نظر نہیں آتا, تو پھر اس کو کس کانٹیکس میں دیکھیں گے ہم؟ ہماری لیڈرشپ تو اس ٹائم بھی نہیں گھبراتی تھی, اس ٹائم بھی کہتی تھی, اس سے پہلے بھی کئی دوروں میں ان کو رکھا گیا. اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہے. ان کے ساتھ وہ زیادتی اور ان کو جبر کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, کیونکہ جو چیزیں ان سے منوانا چاہتے تھے. یہ بحث ہی نہیں ہے, آپ کی جماعت کی, آپ کے لوگوں کی ریزیلینس کی, ڈٹرمنیشن کی کوئی بات نہیں کر رہا, اس پہ کوئی کوسچن نہیں اٹھا رہا. سوال یہ ہے کہ جو عدالت کے ذریعے, پروسیکیوشن کے ذریعے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے تحریک انصاف کے دور میں آپ کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا, اب وہ نہیں ہو رہا, تو اس کو یہی کہیں گے ہم کہ آپ کو بھی غلط طریقے سے ریلیف مل رہا ہے یا مل چکا ہے؟ ایسا نہیں ہے, ہمیں اس ٹائم پہ بھی ریلیف مل رہا تھا. میاں صاحب کو ریلیف ملتا ہے تو اس پہ کیوں کوسچن اٹھتا ہے, یہ بتا دیں بس. دیکھیں ہمیں میاں صاحب کو ریلیف ملنے پہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کہ ریلیف مل رہا ہے اور ان کو جو ہے بڑی جو ہے پریفرنشل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ نئے اگلے وزیر اعظم ہوں گے, پھر یہ کیوں سوال اٹھاتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس ملک کے اندر عدالتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجرم اور ملزم کے فرق کا فیصلہ کرنا ہے, بالکل, اور اس در کی کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو جو امپارشل اور نیوٹرالٹی کا انہوں نے میسج دینا ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت سے باہر بیٹھی ہیں ان کے تمام لیڈرز کو یکساں طور پہ ڈیل کرنا ہے, نہ کہ کسی اور کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینی ہے. وہ کیا ایسا کریں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, زرداری صاحب کے ساتھ, بلاول صاحب کے ساتھ, آپ کے ساتھ, کیا ایسا کریں جس سے آپ کہیں کہ یکساں ٹریٹمنٹ ہے؟ چلیں یہ بتا دیں. ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہ کریں, ہماری تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر یہ تاثر اور یہ جو یعنی انہیں بھی ریلیف نہ دیں, تب آپ خوش ہو جائیں گے, ان کو جیل میں. یہ بات ریلیف دینے کی نہیں ہے شہزاد صاحب, بات نیوٹرالٹی کی اور امپارشل کی ہے. چلیں زاہد خان صاحب سے ٹیک لے لوں اس پہ, ٹھیک ہے, پوائنٹ ویل ٹیکن. زاہد خان صاحب اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ آج تک جو عدالتوں سے جو سیاسی فیصلے ہوئے ہیں وہ سارے صحیح نہیں تھے. اگر آپ نے جس طریقے سے بات کی پیپل پارٹی کے دور میں یا نیب کے اوپر جو کچھ ہوا تھا 1947 کے بعد سے لے کر آج تک جوڈیشل نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ایک صحیح اور اچھا کردار نہیں رہا. وہ ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا بی ٹیم کا کردار انہوں نے ادا کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ نیب کا تو جو پرویز مشرف کے دور میں جتنے بھی تھے تو سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ دونوں پارٹیوں کی حکومت تھی تو ان میں سے یہی تھا, اس سے پہلے بھی دونوں نے بھی کمال کیا تھا. لیکن یہ 2008 سے 2017 تک یا 16 تک جو یہ پارٹیاں رہی, ان نے کوئی ایسے کیسز نہیں بنائے تھے جو ایک اچھا اقدام تھا. اور ہم سمجھتے تھے کہ دیکھیں اگر کوئی جو کرپشن کو آپ نے روکنا ہے تو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے, وہ ہر ایک کا حساب ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ صرف پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے اوپر ڈیسیجن دیں گے اور خاص کر جو ہمارے عدالتیں دیتے رہیں
تو وہ تو آج اس کا رزلٹ سامنے آ گیا. اور آپ یہ بھی چھوڑ دیں کہ آج نواز شریف کو ملا. آپ کو معلوم ہے کہ جب کیپٹن صدر کی اور اس کی بیٹی کا, نواز شریف کی بیٹی کا جب کیس تھا ہائی کورٹ میں, یہی کیس تھا ہائی کورٹ میں, تو اس میں اس کو ریلیف ملا تھا اور صحیح ملا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس ہی غلط ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کو تو جو اگر آج ہم اعتراض کریں کہ اس کو غلط ملا, تو غلط اس لیے نہیں ہے کہ شاید عدالتیں اپنی, اگر ابھی بھی عدالتیں اپنے جو ایک راستہ ہے وہ تعین. میرا سوال یہ تھا, جی آپ نے صحیح اشارہ کیا زاہد خان صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی فیصلہ یا کوئی چیزیں مطلب مثبت طرف جا رہی ہیں, پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں, تو اس کو آپ ویلکم کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی جماعتوں کو ایک کیا مطلب انسیکیورٹی کا شکار کیوں ہو جاتی ہے, جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک جماعت کو ریلیف مل رہا ہے تو شاید اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو ایسا ریلیف ملے گا کہ وہ الیکشن میں بھی نظر آئے گا. یہ فیئر کیوں ہے؟ دیکھیے جی, مجھے تو اس ہمیں تو یہ اعتراض نہیں ہے. الیکشن تو عوام کا کام ہے, ووٹ جس کو عوام جس کو ووٹ دے دے وہ کامیاب ہوگا اور وہ اس ملک میں آئے گا. ہم جہاں تک اس کو ریلیف کی بات ہے, تو ریلیف تو میں نے آپ کو خود کہا کہ چونکہ وہ کیسز غلط بنے تھے, وہ کیسز کی وجہ سے اس کو غلط سزا ملی تھی, اور جو پیچھے 3 چیف جسٹس سپریم کورٹ کے تھے وہ تو فریق تھے. تو ظاہر ہے کہ جو فریق فیصلہ کرتا ہے تو وہ تو اس کا یہی حال ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے. میں نے یہی کہا کہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی اور اس میں ڈکٹیٹرز بھی آئے. اسی عدالتوں نے ڈکٹیٹروں پہ, پرویز مشرف کو تو نہیں کہا تھا کہ وردی پہن کر صدر بیٹھ جائے, یہی عدالتیں تھی نا ہماری. تو بدقسمتی تھی. ابھی اگر وہ اپنا, میں نے کہا کہ اپنا اگر وہ اچھا راستہ تعین کرتے ہیں, وہ صحیح راستہ اپناتا ہے انصاف کا اور قانون کے اندر جو ہمارے عدلیہ ہے, تو یہ خوشائن بات ہوگی. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خوشائن بات ہوگی اس ملک کے لیے, اس ملک کے خوشحالی اور ترقی کے لیے, کیونکہ اس میں حج پہ ہم نے اس غلط فیصلوں سے اور اس غلط انٹرفیئرنس کی وجہ سے آج ہمارے ملک جس تباہی کے دہانے پہ ہے, ہمارے معیشت کو بھی دیکھ رہے ہو, سب چیزیں دیکھ رہے ہو, اس ساری وجہ اس کی خرابی یہی تھی جو اگر آج بھی اپنا راستہ صحیح. ٹھیک زاہد خان صاحب واپس آتا ہوں, لیکن آپ نے جو بات کی اس کا عدالتیں اپنے راستہ صحیح تعین کرے گا. آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا, یہی ریمارکس آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک ہیئرنگ کے دوران دیے تھے, اور انہوں نے برملا اس چیز کا اعتراف کیا کہ ماضی میں عدالتیں کیسے فیصلے کرتی رہیں جس سے کچھ ایسی طاقتوں کو تقویت ملی کہ جو نہیں ملنی چاہیے تھی. اجمل وزیر صاحب, آج اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے ان کے جو ایکشنز ہیں اس کی وجہ سے مشکل میں ہے, کیسز بن رہے ہیں, کل کلا کو وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے جی ہمیں بھی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا, انہی باتوں کو لے کے جو مطلب 2000 آن ورڈ اگر اسی دور سے آغاز کریں چلی آ رہی ہیں؟ دیکھیے شہزاد, 2 چیزیں آپ نے اب کرنے ہوں گے اس ملک کے لیے. ایک یہ کہ مثلا ابھی جو آپ بات کر رہے تھے, تو میں ابھی بھی اس پہ سوچ رہا تھا, اور میں اس دن بھی سوچ رہا تھا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ زیادتیاں ہوئی ہے, جس طریقے سے کورٹ سے اور چیزوں سے ابھی سمجھ آنا شروع ہو گئے, تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کا مداوا کون کرے گا. مطلب اس ملک میں اگر وہ بدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, تو اور بعد میں پھر کہا گیا کہ واقعی وہ جو ہے نا جوڈیشل مرڈر کہا گیا تھا, تو آج تک اس کا کیا ہوا؟ اچھا, پھر اس طریقے سے ہو جاتا ہے اس ملک میں, تو یہ جو انصاف کا ہمارا نظام ہے, اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ماضی کے اوپر. اگر یہ ونس فار آل ہم نے ٹھیک نہیں کیا, تو پھر تو یہ پتا مشکل ہو جائے گا کہ کون غلط تھا, کل کون غلط تھا, آج کون غلط ہے, یہ ساری مسئلے گڑبڑ. یہ مداوا کون کرے گا؟ اب اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ پولیٹیکل جو ہماری جماعتیں ہیں, ان کو ایک چیز پہ تو کنسنسس کم سے کم کرنی چاہیے کہ اگر الیکشن کے لیے اب سب یہ آواز یہ بات ہوتی ہے کہ جی الیکشن جلد سے جلد ہونا چاہیے یا مقررہ مدت کے اوپر ہونا چاہیے, یہ جو بھی بالکل ہونا چاہیے, بٹ ساتھ ساتھ یہ 2-3 چیزیں اور بھی کرنے چاہیے کہ اس ملک میں جو ہمارا جب پارلیمنٹ بن جاتا ہے, جب اس میں فیصلے ہوتے ہیں, وہ فیصلے بھی ایسے ہونے چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی وہ جمہوریت جو اس پہ کڑا ہوتا ہے, ہمیشہ ایک تنکے پہ کڑا ہوتا ہے, اور پھر جو ہے نا اس جمہوریت کو خطرہ درپیش ہو جاتا ہے ہمیشہ ہر موقع پہ, ہم نے دیکھا ہے ماضی میں.
تو اس کو اتنا مضبوط بنائیں یہ پولیٹیکل جماعتیں کہ اس کے اوپر اس طرح کے واقعات یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ذاتیات ہیں وہ، اور پھر تیسرا یہ کہ جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز بنتے ہیں اس ملک میں، جو ماضی میں بنے ہیں، اس کی وجہ سے آج ملک کہاں پہ کھڑا ہے، کیا اس سے ہم نے کیا پایا ہے؟ ٹھیک، لیکن ایک سوال پھر جھگڑا صاحب کی طرف جاتا ہوں، کوئک آنسر کہ 2002 کے الیکشن سے اگر آپ شروع کریں، ہر الیکشن سے پہلے ایک فضا بنا دی جاتی ہے، اور وہ فضا یہ ہوتی ہے کہ اگر الیکشن کے نتائج ہمارے خلاف آئے تو وہ ہم قبول نہیں کریں گے. ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ جی ان کو جو ہے وہ ایک ایسی سہولت مل رہی ہے، ان کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے کہ جس سے اندازہ تھا کہ انہی کو جتوایا جائے گا الیکشن. یہ باتیں مطلب سنتے آ رہے ہیں ہم بھی، اس الیکشن سے پہلے بھی یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ گراؤنڈ، یہ بھی سیاست ہے یا واقعی اس میں کوئی دم ہے؟ نہیں شہزاد، اب یہ ہمارا پرابلم بن گیا نا کہ اب ہم نے الیکشن کروا بھی لے، اب یعنی جو ماضی میں ہوئے ہیں، اب فیوچر میں کیا ہوگا وہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ ایک بالکل سب سے سیریس کویسچن یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ کیا الیکشن کے بعد سٹیبلٹی آئے گی، یا کیا یہ ساری سیاسی جماعتیں آج، یعنی 11-12 سیاسی جماعتیں تو اس ملک کے ہیں جو حکومت میں تو ماشاءاللہ سب اکٹھے تھے اور ابھی کچھ عرصہ پہلے تک اکٹھے رہے، لیکن کیا آج وہ سیاسی جماعتیں سارے چلے جی اس میں ایک جماعت نہیں آئے گی، لیکن بقایا سیاسی جماعتیں تو اکٹھے، وہ اکٹھے بیٹھ کر وہ یہ فیصلہ تو کر رہے کہ الیکشن کے لیے تو سب کہہ رہے ہیں، ابھی سوالیہ نشان تو بنا رہے، اب جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد کی سچویشن کیا ہوگی، کیا پاکستان اس وقت افورڈ کر سکتا ہے مزید انسٹیبلٹی افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اقبال ظفر جھگڑا صاحب، جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ شاید میری آواز آپ تک نہیں آئی، وہ یہ کہ اب سے تھوڑے عرصے پہلے آپ اور پیپلز پارٹی ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے تھے، یعنی کہ حکومت میں وفاقی کابینہ نے ہر مشکل آسان فیصلہ آپ نے مل کے کیا. اب آل آف اے سڈن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے بڑی اس وقت ہمیں سیاسی حریف آپ کی نظر آ رہی ہے. یہ ایک دم سے چینج کیوں آیا؟ یا اس کو ہم صرف ایک فرینڈلی فائر کہیں، لیکن خاص طور پہ میاں صاحب کی ذات کو آپ لوگوں کو ٹارگٹ جو کر رہی ہے پیپلز پارٹی کہ آپ کو کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کوئی آپ ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں الیکشن سے پہلے یا نہیں؟ شکریہ شہزاد. بات یہ ہے کہ اس وقت میرے ساتھ جو میرے بھائی شریک ہیں ان میں پیپلز پارٹی کے ذوالفقار صاحب ہیں، ANP کے زاہد خان صاحب ہیں، اجمل وزیر صاحب، with due respect to him، میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی. میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں in the larger interest of the nation and the larger interest of stability, larger interest of democracy، جو بات ہوتی ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں. آج میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے بھائی ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ PDM میں ہم ساتھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اتنا زبردست ڈاکومنٹ ہے which was signed between Pakistan People's Party and Pakistan Muslim League Noon in UK, and I will confirm that to anybody, because کیونکہ میں اس وقت سیکرٹری جنرل تھا ARD کا بھی اور سیکرٹری جنرل تھا اپنے مسلم لیگ نون کا بھی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو، اللہ ان کو جنت نصیب کر رہے ہیں. میں ان کی لیڈرشپ کی آج بھی سب کو بتاتا ہوں کہ she was a very brave and a very competent lady and a leader، اور اس کے دور میں جو کچھ پیپلز پارٹی نے اچیو کیا وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، وہ سب کو معلوم ہے. اب دیکھیں جی، میں اپنے ذوالفقار بھائی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فار گاڈ سیک جی، یہ جو نواز شریف صاحب یہاں آئے ہیں اور آپ کی جماعت جو ٹرینڈ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، that is not going to be in the interest of this nation. ہمارے لیے وہی چیز بہترین ہوگی کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ضروری ہے
کہ ہم آپس میں ایک ہو جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے تمام جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی سے بھی میں کبھی نہیں کہوں گا کہ ان کو الیکشن سے باہر رکھا جائے یا ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. سب سے بات ہو سکتی ہے. دس از ڈیموکریسی. ڈیموکریسی میں ایوری باڈی ہیز دا رائٹ کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنے ایجنڈے کے مطابق بات کرے. تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ، آپ کی لیڈرشپ جو ہے دے نو می ویری ویل، میں ان سے خود بھی جا کر بات کروں گا اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں جی آئیں اور ساتھ بیٹھیں. یہ کب سے ہمارے پرائم منسٹر جب شہباز شریف تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ایک ہی حل ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، ہماری اکانومی کا جو حال ہے، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ بتا دوں آپ کو، وہ ہماری اکنامک سسٹم ہے. جب تک ہماری معاشی حالت ٹھیک نہیں ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ایک لیول پلینگ فیلڈ اس ملک کو دیں اور اس سے پھر ہم آگے اس ملک کو بڑھائیں. کامنٹ لے لوں میں. جھگڑا صاحب ایک منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا. ذوالفقار علی بدر صاحب، زاہد خان صاحب آپ سے یہی سوال ہوگا. کیا یہ ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ الیکشن میں جا رہے ہیں اسی الیکشن کمیشن کے تحت جو الیکشن ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ الیکشن کرانے جا رہا ہے. مطلب کم از کم ہمارا یہی ایک اندازہ ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ سیاسی جماعت مطلب تھوڑا سا یا آرتھوڈاکس ہو جائے گا، جماعتیں آپ جیسی لائک مائنڈڈ جو جمہوریت پسند ہیں وہ ایک باضابطہ اعلان کریں جی کہ نتائج کچھ بھی ہوں ہم اس کو تسلیم کریں گے؟ کرنے تو اصولی طور پہ چاہیے، لیکن کیا یہ بات ہو سکتی ہے اس پولرائزیشن سے بچنے کے لیے جس کی طرف اجمل وزیر صاحب نے اشارہ کیا؟ پہلے ذوالفقار صاحب پھر زاہد خان صاحب. شہزاد صاحب بڑی دیکھیں اقبال ظفر جھگڑا صاحب ہمارے سے بڑے ہیں، ہم بڑی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ بات بھی بتاؤں کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کی بھی عزت کرتے ہیں اور پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی ہم بڑا احترام کرتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ ہم کسی کی ذاتیات پہ بات کریں، نہ کبھی ہمیں یہ سکھایا گیا کسی کی ذاتیات کے اوپر بات کرنی ہے، نہ ہم کریں گے. بات پرنسپل کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، دو کے ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپوننٹ جماعتیں ہیں، اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے، لیکن یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنایا، تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ سب کو اکٹھا کرنے کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے نومینیٹ کیا پرائم منسٹر کے لیے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب بارہا دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں مل کے کنسنسس کے ساتھ آپس میں بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کر سکتے تھے، تو جب الیکشن سے یا حکومت سے باہر نکلنے کے بعد ایسا کیا معاملہ ہوا کہ تمام جماعتیں علیحدہ ہو گئیں اور فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے کوئی بھی جماعت بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، خاص طور پہ پی ایم ایل این. نتائج کی قبولیت کی بات کر رہا تھا، وہ ذرا بات لمبی ہو جائے گی. کوئک ایک آنسر دیں تاکہ زاہد خان صاحب کے پاس جاؤں میں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ تمام پولیٹیکل فورسز، سٹیک ہولڈرز اور پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ کل کو جو الیکشن ہونے اور اس کے نتائج کو سب ایکسپٹ کریں اور ہم پیپلز پارٹی والے بھی ایکسپٹ کریں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز میں بیٹھ کے بات چیت کریں، ادروائز پھر یہ ممکن نہ ہوگا. زاہد خان صاحب کوئی آنسر سر. زاہد خان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں رابطہ منقطع ہو گیا. وزیر صاحب آپ اس کا جواب دے دیں. دیکھیں شہزاد، یہ فیصلہ تو ان سیاسی جماعتوں کو کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی ملکی اکانومی کی سچویشن، جیسے جھگڑا صاحب میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے، جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اور دوسرے چیلنجز ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل،
اور پھر آپ یہ مت بھولیے گا کہ فلسطین میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کے بھی ڈیفینیٹلی جو اثرات بڑھ رہے ہیں، وہ چیزیں سارے مد نظر رکھ کر اس وقت پاکستان میں مجھے آسان سا سوال ہے، آسان سا جواب دیں، یہ کہنا سیاسی جماعتوں کے لیے کتنا مشکل ہے کہ عوام کا جو بھی فیصلہ ہوگا، یعنی جو الیکشن کا نتیجہ ہوگا، وہ ہمیں قابل قبول ہوگا؟ یہ کوئی مشکل بات ہے کہنا؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ اگر یہ سیاسی جماعتیں یہ فیصلے کر لیتے تو یہ ملک اس ڈھانے پہ پہنچ چکا ہوتا. یہ نہیں ہوتا نا، مصیبت. اب یہاں سے آگے کہاں لے کے جانا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی اس کے لیے جب حکومت میں ہوتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں، تو پھر تو اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ عہدے بھی تقسیم کر لیتے ہیں، ساری چیزیں بڑی خوش اسلوبی سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا ہو جاتا ہے کہ جب الیکشن کی باری آ جاتی ہے، جب وہ نعروں کی بات آ جاتی ہے، جب پولیٹکس، جب عوام کی بات آ جاتی ہے، وہاں پہ ان کے کنٹراڈکشن بھی شروع ہو جاتی ہے. سیاستدان ہیں نا، آپ جواب دیں کیوں ہوتا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہم ذاتی مفاد سے بڑھ کر اگر ملکی مفاد کو دیکھیں تو پھر یہ فیصلے ہمیں پہلے سے طے کرنا چاہیے کہ اگر ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر جب الیکشن ہو تو اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب، اقبال ظفر جھگڑا صاحب، زاہد خان صاحب، ذوالفقار علی بدر صاحب ہمارے تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.